بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا واقعہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہجرت کے دوسرے سال ذی الحجہ کی پہلی تاریخ میں ہوئی، جبکہ آپ دونوں کے درمیان نکاح کے صیغے پیغمبر اکرم نے پہلے ہی جاری کر دیے تھے۔ بعض محققین کے مطابق عقد کے 10 مہینے بعد رخصتی ہوئی تھی۔ حدیثی کتابوں کے مطابق حضرت علی سے پہلے مہاجرین و انصار میں سے کئی شخصیات نے پیغمبر اکرم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن پیغمبر اکرم نے ان رشتوں کی مخالفت فرمائی۔ حضرت زہرا کے مہریے کے بارے میں مختلف اعداد و شمار منقول ہیں، جن میں سے 400 سے 500 درہم کے درمیان آپ کا مہر تھا، جو شیعوں کے ہاں مہر سنہ کے نام سے معروف ہے۔ احادیث کے مطابق امام علی نے اپنی زرہ بیچ کر حضرت زہرا کا مہر ادا کیا۔ آپ دونوں کی شادی کی مناسبت سے پیغمبر خدا نے مدینہ کے لوگوں کو ولیمہ دیا۔ رخصتی کے وقت پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ امام علی کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا فرمائی، خدایا ان کے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک اور ان کی نسل کو مبارک قرار دے۔ خواستگاری۔ حضرت فاطمہ کے رشتے کی داستان مختصر اختلاف کے ساتھ شیعہ اور اہل سنت منابع میں ذکر ہوئی ہے۔ ان منابع کے مطابق اصحاب نے پیغمبر اکرم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ پیغمبر اکرم نے ان کے جواب میں فرمایا، میری بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں اس سلسلے میں حکم خدا کا منتظر ہوں۔ بعض مہاجرین نے حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کی پیشکش کی تو آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آخرکار حضرت علی رسول خدا کے پاس گئے، لیکن شرم کی وجہ سے اس بارے میں کوئی درخواست نہ کی۔ چند دفعہ دانے کے بعد آخرکار تیسری بار آپ نے رسول خدا سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ پیغمبر نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ علی مولا نے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک زرہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول خدا نے 12.5 اوقیہ سونا حق کے مہر رکھا اور حضرت علی کی زرہ واپس لوٹا دی۔ کہا گیا ہے کہ بعض مہاجرین نے حضرت فاطمہ کے رشتے سے متعلق پیغمبر اکرم سے شکوہ کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ کے رشتے کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہونے کی تائید فرمائی۔ خطبہ نکاح۔ ابن شہر یعشوب نے مناقب آل ابی طالب میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کی شادی کے وقت رسول خدا منبر پر گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ اگر علی راضی ہو تو 400 مثقال چاندی حق مہر کے ساتھ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ علی نے فرمایا، میں اس پر راضی ہوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ کی موجودگی میں خدا نے حضرت علی کے لیے دوسری شادی حرام قرار دی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ شادی کی تاریخ۔ کلینی نے کافی میں امام سجاد سے قول نقل کیا ہے کہ ہجرت مدینہ کے 1 سال بعد رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دی۔ یہ قول امام باقر کے اس قول کے موافق ہے جسے طبری نے نقل کیا ہے۔ اس میں مذکور ہے کہ ہجری کے دوسرے سال صفر کا مہینہ شروع ہونے میں کچھ دن باقی تھے تو اس وقت علی نے حضرت فاطمہ سے شادی کی۔ بہرحال مختلف تاریخیں ہیں، انہی تاریخوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابو الفرج اصفہانی نے مقاط الطالبین میں طبری کا یہی قول لکھا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جنگ بدر سے واپسی پر علی نے فاطمہ سے شادی کی۔ پیغمبر اکرم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت فاطمہ کو امیر المومنین کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔
شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ سید بن طاووس نے اس شادی کی تاریخ شیخ مفید کے حوالے سے 21 محرم الحرام ذکر کیا ہے۔ بہرحال بہت ساری تاریخیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جنگ بدر سے واپسی میں ماہ شوال میں یہ شادی ہوئی۔ بعض نے لکھا جنگ بدر سے واپسی پر 6 ذی الحجہ کو شادی ہوئی۔ امام صادق کی روایت کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان حضرت علی اور فاطمہ کا باہمی عقد اور شادی ذی الحج میں ہوئی۔ مہر و جہیز۔ تاریخی ماخذ کے مطابق حضرت زہرا کا حق مہر 400 سے 500 درہم کے درمیان تھا۔ امام رضا کی حدیث کے مطابق حق مہر کی سنت کہ جو کہ مہر و سنہ سے مشہور ہے وہ 500 درہم معین ہوا تھا۔ 500 درہم تقریباً 1250 سے 1500 گرام چاندی ہے، اور اس زمانے میں ہر 10 درہم چاندی 1 دینار سونے کے برابر تھی، اور مہر و سنہ حق مہر تقریباً 170 تا 223 گرام سونا بنتا ہے۔ یہ مقدار بھی درہم اور دینار کے وزن مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہے۔ بہرحال امام علی نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے زیرہ، بھیڑ کا چمڑا، یمنی کرتا یا اونٹ اور ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کی تھی۔ جب رقم پیغمبر کو دی تو آپ نے اس رقم کو گنے بغیر کچھ رقم بلال کو دی اور فرمایا اس رقم سے میری بیٹی کے لیے اچھی خوشبو خرید کر لے آؤ، اور باقی بچی رقم خلیفہ اول ابو بکر کو دی اور فرمایا اس سے کچھ گھر کی اشیاء جن کی ضرورت میری بیٹی کو ہوگی وہ تیار کرو۔ پیغمبر نے عمار، یاسر اور کچھ اور صحابہ کو بھی ابو بکر کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت زہرا کے جہیز کے لیے کچھ اشیاء تیار کریں۔ جہیز۔ شیخ طوسی نے جہیز کی فہرست یوں لکھی ہے: 1 قمیص جس کی قیمت 7 درہم تھی، برقع 4 درہم میں، خبیر کی تیار کردہ آبا، کھجور کے پتوں سے بنی 4 پائی، 2 بچھونے جن کا بینونی کپڑا موٹے کتان کا تھا، 1 کھجور کی چھال سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے بھرا ہوا تھا، طائف کے تیار کردہ چمڑے کے 4 تکیے، اس کے پتے باریک ہیں جو طبی خصوصیات کے حامل سے پر کیا گیا تھا، حجر میں بنی 1 چٹائی، 1 دستی چکی، چمڑے کا مشکیزہ، لکڑی کا بنا ڈونگا، دودھ دہنے کے لیے گہرا برتن، 1 لوٹا یا صحرائی جسے طہارت وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مٹی کے کئی مٹکے یا جام۔ کہا گیا کہ شادی کے بعد ایک حاجت مند عورت نے جب حضرت فاطمہ سے کچھ مانگا تو آپ نے اپنا شادی کا جوڑا اسے دے دیا۔